اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہے جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک میں ان کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو معبود فرمایا تھا۔ جب آپ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کی عطا کرنے کی دعا اسی لیے کی تھی کیونکہ رواج کے مطابق خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کو بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، میں نے لڑکے کی درخواست کی تھی لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضا ختم ہوتی ہے تو حضرت آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں۔ آپ کی پرورش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا جاتا ہے کیونکہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک الگ کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہو جاتے کیونکہ آپ کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور اسی طرح سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں موجود ہوتے۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزی اور پاک دامنی کا اعلان کیا۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی، گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقوی کے اثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ پاک کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و معصوم بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا اور وہ بولی، یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کو حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منبع جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ بتاؤ، کسی نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کریں گے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھرانہ جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات بہتان لگانا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے مر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری
جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو، کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئی۔ قوم کے لوگ آپ کو گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب سارے سوچ اور سمجھ کے دروازے بند ہو گئے تو صرف اللہ کی مدد باقی رہ گئی، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کی عمدہ تحفے دیکھ کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا کر لیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو سجدہ تعظیم ہو گئے اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران اس وفد کے بعد آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں مدینہ منورہ کی تمام ویڈیو اس پر لائیو بھی چلائی جائیں گی، اور مدینہ منورہ میں سحری اور افطاری کے وقت کی ویڈیو بھی آپ کو ڈیلی بیس پر انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم۔